سلطان مصطفیٰ ثالث کے بعد ان کا بھائی عبدالحمید تخت نشین ہوا۔ اس دوران روس کے ساتھ جنگ کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ کیتھرائن نے گزشتہ شکستوں کی تلافی کے لیے کافی تیاریاں کر لی تھیں، جبکہ ترک اب جنگ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ عام شہریوں کے علاوہ فوج کے افسر، وزراء اور خود سلطان بھی صلح کے خواہاں تھے۔ صرف علماء کی جماعت یہ عذر پیش کر رہی تھی کہ سلطان کے لیے بحیثیت خلیفۃ المسلمین کے تتاریوں کو اپنی سیادت سے محروم کر دینا اور کرش اور عینی کے قلعوں کو، جو کریمیا کے اہم ترین قلعے تھے، روسیوں کے حوالے کر دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ لیکن 1774 کی مہم کا آغاز ہی ترکوں کے لیے اس قدر خلاف توقع ہوا کہ علماء کے ان دلائل کے باوجود سلطنت عثمانیہ کو صلح کا فیصلہ کر لینا پڑا۔ 14 اپریل 1774 کو صدر اعظم محسن زادہ پاشا اپنے لشکر کے ساتھ شوملہ سے نکل کر ہرسوا کی طرف بڑھے، جہاں روسی فوجیں ایک نئے جنرل سوارو کی سرکردگی میں لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ سوارو نے ترکوں کے حملے کا انتظار نہ کیا، بلکہ خود پیش قدمی کر کے کلیجے کے مقام پر صدر اعظم کی فوج پر اچانک حملہ آور ہوا اور اسے شکست دی۔ ترک لشکر کا تمام سامان بما 29 توپوں کے روسیوں کے ہاتھ چلا گیا۔ محسن زادہ پاشا بچے کھچے لشکر کے ساتھ شوملہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے 25,000 سپاہیوں میں سے صرف 8,000 سپاہی باقی زندہ بچے ہیں۔ ان میں بیشتر میدان جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ زیادہ تر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ یوں اس کم تعداد کے ساتھ روس کی فاتح فوج کو روکنا، جو اب تیزی کے ساتھ شوملہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، ناممکن تھا۔ بدقسمتی سے عین اس نازک موقع پر ینیچری نے بغاوت کر دی، اور جب رئیس افندی نے ان کو دشمن کے مقابلے کے لیے جمع کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر اڑا دیا گیا۔ اس حالت میں صدر اعظم نے اپنے ایک افسر کو روسی سپہ سالار رومانزوف کے پاس جنگ روکنے کے لیے بھیجا۔ رومانزوف نے اس سے تو انکار کر دیا، لیکن شرائط صلح پر گفتگو کرنے کے لیے صدر اعظم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ محسن زادہ پاشا نے سلطان کی اجازت حاصل کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے وکلاء کو روانہ کیا، تاکہ شہزادے رپن سے، جو سلطنت روس کا نمائندہ تھا، کے ساتھ شرائط صلح طے کر لی جائیں۔ 16 جولائی 1774 کو کینارجی کے مقام پر مجلس صلح منعقد ہوئی، اور صرف 7 گھنٹوں کی گفت و شنید کے بعد تمام شرائط فریقین کے درمیان طے ہو گئیں۔ فوکشانی اور بخارسٹ کی صلح کانفرنسوں کی مدت اور نتائج کے مقابلے میں کینارجی کا یہ صلح نامہ حد درجے حیرت انگیز تھا۔ دونوں فریق اب جنگ کو ختم کر دینے کے لیے دل سے خواہاں تھے۔ روس کا حال باوجود اس کی شاندار فتوحات کے سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ خراب تھا۔ دوران جنگ میں اس کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور اس کے سپاہیوں کی جتنی تعداد میدان جنگ میں کام آئی تھی، اس سے کہیں زیادہ سامان رسد کی کمی اور وبائی بیماریوں سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے متعدد صوبے طاعون نے برباد کر ڈالے تھے۔ اس کے علاوہ پگاشف کے دعوی سلطنت سے خود روس کے اندر ایک ایسی بغاوت پیدا ہو گئی تھی جس نے چند ہی دنوں میں خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی، اور پگاشف کی حامیوں نے 1773 اور 1774 میں جنوبی روس کے تمام علاقے تاراج کر ڈالے۔ پگاشف نسلاً ایک روسی قزاق تھا جو گزشتہ جنگ میں اور روسی فوج کا افسر رہ چکا تھا، مگر کسی وجہ سے فوج سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر 1773 میں اچانک اس نے اعلان کیا کہ میں کیتھرائن کا مقتول شوہر شہنشاہ پیٹر ثالث ہوں، جسے تخت سلطنت کی خاطر کیتھرائن نے اپنے عاشقوں سے سازش کر کے اپنی دانست میں قتل کرا دیا تھا۔ چونکہ روس میں بہت سے لوگ کیتھرائن کی حکومت کے خلاف تھے، اس لیے وہ پگاشف کے ساتھ ہو گئے۔ صلح کے لیے روس کی آمادگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تقسیم پولینڈ کا پہلا معاہدہ حال ہی میں طے ہوا تھا، اور کیتھرائن اس بات کی سخت ضرورت محسوس کر رہی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مطمئن ہو کر پوری توجہ کے ساتھ پولینڈ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرے۔ صلح نامے کی شرائط تو 4 روز قبل ہی طے ہو گئی تھی، لیکن رومانزوف نے دستخط کے لیے 21 جولائی کی تاریخ مقرر کی، جو معاہدہ پرت کی تاریخ تھی۔ روسیوں کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ وہ تاریخ روسیوں کی بجائے عثمانیوں کی شکست اور ذلت کی یادگار بنے۔ کینارجی کا مقام بھی اسی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ 1 سال قبل روسی جنرل ویسمین ترکوں کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا تھا۔ صلح نامہ کینارجی 28 دفعات پر مشتمل تھا۔ ان میں 2 خفیہ دفعات کا اضافہ بھی کیا گیا، جن کی روح سے سلطنت عثمانیہ نے یہ وعدہ کیا کہ 3 سال کے اندر 4 ملین روبل حکومت روس کو ادا کیے جائیں گے،
اور کیتھرائن نے ذمہ لیا کہ روسی بیڑا بحیرے ایجین سے فوراً واپس بلا لیا جائے گا۔ روس تقریباً ان تمام عثمانی علاقوں سے دستبردار ہو گیا جن پر اس کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ کریمیا البتہ سلطنت عثمانیہ کو واپس نہ ملا، بلکہ سرحد پولینڈ تک بسرابیا کا تتاری علاقہ اس کے ساتھ شامل کر کے ایک مستقل تتاری حکومت قائم کر دی گئی، جس کے خان کے انتخاب کا حق صرف تتاریوں کو دیا گیا اور اس انتخاب میں روس اور سلطنت عثمانیہ کی مداخلت ممنوع قرار دی گئی۔ تاہم کریمیا اور دوسرے تتاری علاقوں میں سے روس نے کرش، اینیکیلا، ازف اور کلبرن کے قلعوں اور ان کے ملحق اضلاع پر اپنا قبضہ قائم رکھا۔ یہ سشنا اپنے اندر آئندہ خطرات کا بہت کچھ سامان لیے بیٹھا تھا، کیونکہ ان علاقوں پر قابض رہنے سے روس کو کریمیا پر حملہ کرنے کا ہر وقت موقع حاصل تھا۔ کبارتا کے دونوں علاقے بھی اگرچہ وہاں کے باشندے مسلمان تھے روس کو دیے گئے۔ باقی اور تمام عثمانی مقبوضات جو روس نے دوران جنگ میں فتح کر لیے تھے اور جن میں ولاچیا، مولدیویا، جارجیا اور منگریلیا شامل تھے، سلطنت عثمانیہ کو واپس کر دیے گئے۔ اوکزاکوف کے قلعہ اور ضلع پر ترکوں کا قبضہ قائم رہا۔ ولاچیا اور مالدیویا کو دولت عثمانیہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ بات باور کروائی گئی کہ وہاں کے باشندوں کے تمام باغیانہ جرائم جو دوران جنگ میں سرزد ہوئے تھے معاف کر دیے جائیں گے۔ عیسائی رعایا کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور آئندہ ان پر زیادہ نرمی کے ساتھ حکومت کی جائے گی۔ عثمانیوں کی طرف سے سفیر روس جو قسطنطنیہ میں تھا، اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ بوقت ضرورت ان صوبوں کے حق میں سلطنت عثمانیہ میں معروضات پیش کرے، اور وعدہ کیا گیا کہ ان معروضات کی سماعت پوری توجہ کے ساتھ کی جائے گی۔ عام عیسائی رعایا کے متعلق جو دفعہ اس صلح نامے میں شامل کی گئی وہ نہایت اہم تھی۔ اس کی روح سے حکومت روس کو سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا کی حمایت کا حق حاصل ہو گیا، اور روس کے سفیروں کو سلطنت عثمانیہ میں عیسائیوں کی طرف سے معروضات پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ حق کسی دوسری مسیحی حکومت کو نہیں دیا گیا۔ روس کی عوام کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دی گئی۔ ان زائرین کے ہر قسم کے محصول بھی معاف کر دیے گئے۔ روس اور سلطنت عثمانیہ کے تجارتی جہازوں کو ان تمام سمندروں میں جو ان سلطنتوں کے کنارے واقع تھے آمد و رفت کی پوری آزادی دی گئی۔ اس دفعہ میں روس کو یہ حق بھی دیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے جس حصے میں مناسب سمجھے اپنے قونصل خانے کو مقیم رکھے۔ صلح نامے میں یہ بھی طے پایا کہ آئندہ ایک روسی سفیر قسطنطنیہ میں مقیم رہے گا اور زار روس بادشاہ کے لقب سے پکارا جائے گا۔ سلطنت عثمانیہ نے زار روس کے لیے بادشاہ کا لقب اس وقت تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ صلح نامہ کینارجی سے قبل دونوں سلطنتوں کے درمیان جتنے معاہدے اور صلح نامے ہو چکے تھے سب کالعدم قرار دیے گئے۔ ناظرین، صلح نامہ کینارجی بلحاظ اپنے نتائج کے ان تمام صلح ناموں سے زیادہ اہم ہے جو سلطنت عثمانیہ کے آغاز و زوال کے بعد سلطنت عثمانیہ اور عیسائی حکومتوں کے درمیان اس سے قبل ہو چکے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوجی قوت کا خوف یورپ کے دل سے صلح نامہ کارلووٹس کے بعد ہی نکل گیا تھا، لیکن صلح نامہ کینارجی نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ ترکوں کے لیے فتوحات تو دور کی بات، بلکہ اب تو ان کے لیے اپنے مقبوضات کا تحفظ بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ کریمیا اور دوسرے تتاری علاقوں کا سلطنت عثمانیہ کی حدود سے یوں نکل جانا سلطنت عثمانیہ کے انحطاط و زوال کی ایک ناقابل انکار شہادت تھی۔ صلح نامہ کارلووٹس کے بعد ہنگری کی عیسائی رعایا سلطنت عثمانیہ کی حکومت سے آزاد ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہنگری کی عوام عیسائی تھی، لیکن کریمیا تو ایک خالص اسلامی صوبہ تھا، اور اس کا ترکوں کے ہاتھ سے یوں نکل جانا ہنگری کی دستبرداری سے بہت زیادہ اہم تھا۔ اس صلح نامے کی ایک دوسری اہم دفعہ جس کے نتائج دولت عثمانیہ کے لیے نہایت تباہ کن تھے وہ یہ تھے کہ روس کو سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا کی حمایت کا حق خصوصاً ان عیسائیوں کو جو کلیسائی یونان سے وابستہ تھے دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا حق تھا جو مستقبل میں دولت عثمانیہ کے لیے اہم ترین خطرات سے پر تھا۔ ایک ترک مورخ لکھتا ہے کہ عیسائی رعایا کی حمایت سے متعلق جو شرط رکھی گئی اس سے دولت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد ہر یورپی سلطنت دولت عثمانیہ کے معاملات میں عیسائیت کے نام پر دخل دینے لگی، اور پھر جب کبھی دولت عثمانیہ اور یورپ کی کسی حکومت میں جنگ ہوتی تو اس کا سبب مسیحیت اور اس کے حقوق قرار دیے جاتے تھے۔ اس صلح نامے کا اخلاقی اثر ترکوں پر انتہائی برا پڑا۔ ترک اب روس کی طاقت سے مروب نظر آنے لگے۔
تاہم ایک جماعت استقلال کے ساتھ سلطنت کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور شکست کی اس کاری ضرب سے بھی اس کے استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس جماعت کا سب سے زیادہ ممتاز فرد حسن پاشا الجزائری تھا۔ سلطان کو اس پر بے حد اعتماد تھا اور اس نے حسن پاشا کو تقریباً غیر محدود اختیارات دے رکھے تھے۔ حسن پاشا نے بری اور بحری فوجوں کو ازسرنو منظم کرنے کے لیے بعض نہایت مفید اصلاحات جاری کرنی چاہیں، لیکن جہاں تک بری فوجوں کا تعلق تھا اسے کامیابی نہیں ملی۔ ینیچری اور سپاہی دستوں نے جدید آلات حرب اور اصلاح شدہ فوجی قوانین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ بحریہ کی اصلاح میں حسن پاشا کی کوششیں ایک حد تک کارگر ثابت ہوئیں۔ ایک انگریز جہاز ساز کی مدد سے اس نے نئے طرز کے جنگی جہاز تعمیر کرائے اور الجزائر اور دوسری بربری ریاستوں نیز بحیرہ ایڈریاٹی کے مشرقی ساحل کی بندرگاہوں سے بہترین جہاز رانوں کو بلا کر ان جہازوں پر مقرر کیا گیا۔ اس نے کپتانوں کو مجبور کیا کہ اپنے جہازوں کی دیکھ بھال ہمیشہ خود کرتے رہیں۔ اس نے اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ لائق اور تجربے کار جہاز رانوں کی کافی تعداد ضرورت ناگہانی کے لیے ہر وقت قسطنطنیہ میں موجود رہے۔ پہلے یہ دستور ہوتا تھا کہ موسم سرما میں جہاز بندرگاہوں میں کھڑے کر دیے جاتے تھے اور جہاز رانوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ حسن پاشا نے اس دستور کے خطرے کو ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ دارالسلطنت کو یوں غیر محفوظ چھوڑ دینے سے روسی جہاز بحر اسود کی بندرگاہوں سے نکل کر باسفورس پر آسانی سے قابض ہو سکتے ہیں اور پھر وہ عثمانی بیڑے کو اس کی بندرگاہوں میں فنا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ جس طرح بری فوجوں کے لیے قسطنطنیہ میں بارکیں بنی ہوئی ہیں جن میں وہ موسم سرما میں قیام کرتی ہیں، اسی طرح جہاز رانوں کے لیے بھی بارکیں بنوا دی جائیں۔ لیکن صدر اعظم اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں نے خفیہ طور پر اس تجویز کی بھرپور مخالفت کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دارالسلطنت میں اتنی بڑی بحری فوج کے قیام سے حسن پاشا کو کس قدر قوت حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ صدر اعظم ان بارکوں کی تعمیر کے لیے روپیہ دینے میں برابر ہیلے بہانے کرتا جا رہا تھا، اس لیے مجبور ہو کر حسن پاشا نے خود اپنی ذاتی جیب سے رقم ادا کر کے جہاز رانوں کے لیے ایک مختصر پیمانے پر بارکیں تعمیر کروائیں۔ اس نے جہاز کے افسروں کی فنی تعلیم کے لیے ایک بحری مدرسہ بھی قائم کیا، لیکن حسن پاشا کی ان تمام کوششوں میں سلطنت کے دوسرے عہدیداروں کی مخالفت کی وجہ سے آخر کار اس کی تمام تجاویز ناکام رہیں۔ اس مخالفت کی وجہ سے ہی وہ نظام جاگیری کی اصلاح میں بھی کامیاب نہ ہو سکا، جو اہل دربار کی غیر دیانتداری کے باعث نہایت ابتر ہو رہا تھا، اور جنگ کے موقعوں پر سلطنت کو اس کے فائدے سے بہت کچھ محروم رہنا پڑتا تھا۔ حسن پاشا کی ان تجویزوں کے ناکام رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسے ان بغاوتوں کو ختم کرنے کی غرض سے جو گزشتہ جنگ کے دوران میں سلطنت کے مختلف صوبوں میں نمودار ہو گئی تھیں اکثر پائے تخت سے باہر رہنا پڑتا تھا، اور اس کے حریفوں کو اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع مل جاتا تھا۔ چنانچہ شام میں شیخ طاہر نے بغاوت اختیار کر لی تھی۔ سلطان نے حسن پاشا کو اس کی بغاوت کچلنے کے لیے روانہ کیا۔ 2 ہی سال کے بعد 1778 عیسوی میں حسن پاشا کو موریہ کی سرکشی دور کرنے کے لیے جانا پڑا۔ 1770 عیسوی میں جب روسی جنرل اورلوف کی حمایت میں موریہ کے یونانی باشندوں نے سلطنت عثمانی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا تو البانوی دستے ان کے مقابلے میں بھیجے گئے تھے اور انہوں نے یونانیوں اور روسیوں کو شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ یہ دستے امن قائم ہونے کے بعد وہیں مقیم ہو گئے اور اب انہوں نے خود سلطنت عثمانی کے خلاف سر اٹھایا اور ہر طرف لوٹ مار کرتے پھرتے تھے، اور قتل و غارت گری میں ان کے یہاں یونانیوں اور ترکوں کی کوئی تفریق نہ تھی۔ حسن پاشا نے موریہ پہنچ کر ان کو شکست دی اور انہیں نکال باہر کیا۔ اس کے بعد سلطان نے اسے موریہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس نے ازسرنو امن و امان قائم کیا اور زراعت و تجارت کو ترقی دی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر میں مملوکوں کی بغاوت رونما ہوئی۔ سلطان نے حسن پاشا کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ اس نے قاہرہ پر قبضہ کر لیا اور باغیوں کو کچلنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی۔ اگر تھوڑی سی مہلت اسے اور مل گئی ہوتی تو وہ مصر کی بغاوت کا بھی استحصال کر دیتا، لیکن 1787 عیسوی میں روس سے جنگ کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور سلطان نے اسے قسطنطنیہ واپس بلا لیا۔ صلح نامہ کینارجی کی سیاہی ابھی خشک بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کیتھرائن نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں پھر شروع کر دیں۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی ترکوں کو یورپ سے نکال کر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا۔
یہ مقصد پیٹر اعظم کی وصیت کے مطابق حکومت روس کا اولین فرض قرار پا چکا تھا۔ چنانچہ جب 1768 عیسوی میں کیتھرائن نے اپنی فوجیں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیں تو اس کی غرض یہ نہ تھی کہ چند قلعوں پر قابض ہو جائے اور بحر اسود میں روسی جہازوں کو آمد و رفت کی اجازت دے دی جائے، بلکہ وہ شروع سے ہی قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن حالات خلاف توقع پیش آئے۔ ترکوں کا عزم و استقلال ان کی شجاعت کے مساوی ثابت ہوا اور روسی فوجوں کو بعض سخت شکستیں کھانی پڑیں۔ جان و مال کے شدید نقصان کے علاوہ پوگاچف کی پیدا کردہ خانہ جنگی نے بھی کیتھرائن کو صلح کے لیے مجبور کیا، لیکن جب 11 جنوری 1775 عیسوی کو پوگاچف گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا، نیز پولینڈ کے ان صوبوں پر جو تقسیم کے بعد روس کے ہاتھ آئے تھے پوری طرح تسلط قائم ہو گیا، تو کیتھرائن کے دل میں قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ اس حوصلے کی ایک شہادت تھی کہ جب 1778 عیسوی میں کیتھرائن کا دوسرا پوتا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قسطنطین رکھا اور اس کی رضاعت اور پرورش کے لیے یونانی اساتذہ سے اس کی تعلیم دلوائی۔ اس طرح شہزادے نے یونانی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ ایک انگریز مسٹر ایٹن جو اس وقت سینٹ پیٹرزبرگ میں مقیم اور شہزادہ پوٹمکن اور حکومت روس کے دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے گہرے تعلقات رکھتا تھا، بیان کرتا ہے کہ شہزادے قسطنطین کی ساری تعلیم اس مقصد کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کے تخت کا اہل ہو سکے، اور اس وقت تک کسی شخص کو بھی زارنیہ کے اس ارادے کے متعلق کوئی شک نہ تھا۔ ایٹن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ 1779 عیسوی میں کیتھرائن اور شہزادہ پوٹمکن نے ایک اسکیم مرتب کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے نوآباد کاروں کے خلاف روس انگلستان کو پوری مدد دے اور اس کے معاوضے میں انگلستان روس کی مدد کرے جب وہ پھر ترکوں پر حملہ آور ہو۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق جزیرہ مائنورکا جو اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا روس کو دیا جانے والا تھا تاکہ بحر روم میں روسی جہازوں کے لیے ایک اسٹیشن کا کام کرے، نیز یونانی باغیوں کے جمع ہونے کے لیے ایک محفوظ مقام حاصل ہو جائے۔ روسی شہزادے نے اس منصوبے کو برطانوی سفیر کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ روس کے وزیر خارجہ کانٹ پانین نے جو انگلستان کے مقابلے میں فرانس کا حامی تھا درمیان میں پڑھ کر اس معاملے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ایٹن لکھتا ہے کہ اس اسکیم کی ناکامی پر شہزادہ پوٹمکن مرتے دم تک افسوس کرتا رہا۔ ترکوں کے ساتھ گزشتہ جنگ میں کیتھرائن کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ سے متعلق اپنے حوصلوں کو پورا کرنا آسٹریا کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ اس نے ترکوں سے لڑائی چھیڑنے سے پہلے شہنشاہ جوزف ثانی سے جو میریا تھریسا کی وفات کے بعد سلطنت آسٹریا کا بادشاہ بنا ایک بار ملاقات کی اور اس سے اپنا گرویدہ اور اپنی مشرقی تجویز کا پرجوش حامی بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جون 1781 عیسوی میں دونوں کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے سے ایک معاہدہ ہو گیا جس کی روح سے کیتھرائن اور جوزف نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کا کوئی ذکر نہ تھا، لیکن ستمبر 1782 عیسوی میں کیتھرائن نے جوزف کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی ایک مستقل اسکیم پیش کی۔ اس منصوبے کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ روس اور آسٹریا متحد ہو کر ترکوں کو ان کے تمام یورپین مقبوضات سے نکال دیں گے اور ان کے نکل جانے کے بعد پھر ان علاقوں کی تقسیم میں کوئی دشواری باقی نہ رہے گی۔ تقسیم یہ تھی کہ کوزاکوف دریائے بوگ اور دریائے نیستر کا درمیانی علاقہ اور بحر ایجین کے 2 جزیرے روس کو دے دیے جائیں۔ مالدیویا، بسٹرابیا اور ولاچیا کو متحد کر کے ڈاسیا کے نام سے ایک آزاد مملکت قائم کر دی جائے اور شہزادہ پوٹمکن کو اس کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ آسٹریا کے حصے میں سرویا، بوسنیا، ہرزگوینیا اور ڈلماشیا کے صوبے رکھے گئے تھے۔ ڈلماشیا چونکہ وینس کا مقبوضہ تھا اس لیے اس کی تلافی کے لیے وینس کو موریا، سائپرس اور کریٹ دیے گئے۔ کیتھرائن کو یورپین حکومتوں میں سے مخالفت کا اندیشہ صرف فرانس کی طرف سے تھا، اس لیے فرانس کو راضی کرنے کے لیے مصر و شام کے صوبے اس کے سامنے پیش کیے جانے والے تھے۔ لیکن اس منصوبے میں سب سے زیادہ دلچسپ حصہ وہ تھا جس میں ایک بازنطینی سلطنت کا نقشہ مرتب کیا گیا تھا، یعنی تھریس، مقدونیہ، بلغاریہ، شمالی یونان اور البانیہ کو ملا کر ایک نئی سلطنت قائم کی گئی تھی جس کا پائے تخت قسطنطنیہ تھا، اور کیتھرائن کا دوسرا پوتا شہزادہ قسطنطین اس سلطنت کا فرمانروا قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس شہزادے کی تعلیم و تربیت میں یہی مقصد کیتھرائن کی پیش نظر تھا۔
کیتھرائن کو اپنے اس منصوبے پر اس حد تک کامیابی کا اعتماد تھا کہ اس نے پہلے سے ہی اس سلطنت کے لیے ایک نیا سکہ بھی بنوا لیا تھا، جس کے ایک طرف شہزادے قسطنطین کے چہرے کی شبیہ تھی اور دوسری طرف ایک تمثیلی نشان تھا جو ہلال پر صلیب کی آئندہ فتح و نصرت کو ظاہر کرتا تھا۔ اور یورپین حکومتوں کے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کہ مبادہ سلطنت روس اور جدید بازنطینی سلطنت بعد میں ایک ہی فرمانروا کے زیر حکومت آ جائیں، کیتھرائن کافی ضمانت دینے پر آمادہ تھی۔ یہ منصوبہ بہرحال کاغذ ہی تک محدود رہا اور کیتھرائن کے حوصلوں کے باوجود عمل میں نہ آ سکا، لیکن 1783 عیسوی میں اس نے کریمیا پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ باضابطہ قبضہ تو 1783 عیسوی میں ہوا، مگر اس کے لیے کوششیں صلح نامہ کینارجی کے بعد ہی سے شروع ہو گئی تھیں۔ اس صلح نامے میں حکومت روس نے عہد کیا تھا کہ وہ کریمیا کے اندرونی اور ملکی معاملات میں مداخلت نہ کرے گی اور نہ اس کے فرمانروا کے انتخاب میں کوئی دخل دے گی، لیکن اس کے باوجود اس نے دوستانہ مشورے کے طور پر کریمیا کے اندرونی معاملات میں ابتدا ہی سے دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ اور جب سلطنت عثمانیہ نے احتجاج کیا کہ یہ معاہدہ کینارجی کی صریح خلاف ورزی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ اہل کریمیا کے باہمی جھگڑوں سے خود روس کے سرحدی علاقوں پر خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تتاریوں نے دولت گرائے کو اپنا خان منتخب کیا تھا۔ کیتھرائن نے اسے اپنے اثر میں لانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی، اس لیے اس نے اب یہ تدبیر اختیار کی کہ سازشوں کے ذریعے سے دولت گرائی کے خلاف ملک میں بغاوت برپا کر دی جائے، اور پھر اس بغاوت کو ختم کرنے کے بہانے سے اپنی فوجیں کریمیا میں روانہ کی۔ روسی افسر برابر یہ اعلان کرتے جاتے تھے کہ ان کا مقصد ہرگز کریمیا کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف امن قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے دولت گرائی کو تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ شاہین گرائی کو منتخب کرایا۔ شاہین گرائی روس کے زیر اثر اور تتاریوں میں حد درجہ نامقبول تھا، چنانچہ کیتھرائن کی امید کے مطابق بہت جلد اس کے خلاف بغاوت ہو گئی اور تتاریوں نے اسے تخت سے معزول کر دینا چاہا۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ بھی شاہین کا مخالف تھا، اس لیے اس نے 1776 عیسوی میں ایک وفد سینٹ پیٹرزبرگ روانہ کیا اور کیتھرائن سے مدد کی درخواست کی۔ کیتھرائن تو اسی موقع کے انتظار میں تھی۔ اس نے شاہین کو اپنی سرپرستی کا اطمینان دلایا اور روسی سپاہ سالار رومانزوف کو حکم دیا کہ فوجیں تیار رکھی جائیں تاکہ اگر ترک اس معاملے میں روس کی مخالفت کریں تو ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن سلطنت عثمانیہ میں اس وقت روس سے جنگ چھیڑنے کی قوت نہ تھی۔ 1779 عیسوی میں دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان ایک جدید معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں سلطان نے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے شاہین گرائی کو کریمیا کا جائز فرمانروا بھی تسلیم کر لیا، لیکن شاہین گرائی زیادہ دنوں تک تخت پر نہ رہ سکا۔ پوٹمکن نے اپنے جاسوس خان کے دربار میں متعین کر دیے۔ انہوں نے اس کو روسی رسم و رواج اور روسی لباس اختیار کرنے کی ترغیب دی، جس سے تتاریوں کے قومی اور مذہبی جذبات کو سخت صدمہ پہنچا اور اس کے خلاف عام بیزارگی پھیلنے لگی۔ روسی جاسوسوں نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ شاہین کے خلاف جو بغاوت پھیلی ہوئی تھی اسے اپنی خفیہ کوششوں سے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام اعلانیہ بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ اب شاہین کے ان روسی مشیروں نے اسے کیتھرائن سے فوجی مدد طلب کرنے کی رائے دی۔ وہ ان کے ہاتھوں میں ایسا مجبور ہوا کہ چاروں ناچار اس کو روس سے مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ چنانچہ فوراً روسی فوجیں کریمیا میں پہنچیں اور بغاوت فرو کر دی گئی۔ لیکن اب کیتھرائن کو تتاریوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہی مناسب معلوم ہوا کہ کریمیا بلا تاخیر سلطنت روس میں شامل کر لیا جائے۔ جن احساس ناشناسوں نے اس تجویز کی مخالفت کی، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل یا جلاوطن کر دیا گیا اور شاہین گرائی کو مجبور کیا گیا کہ زارنیا کے حق میں کریمیا اور کیوبان کی مملکت سے دستبردار ہو جائے۔ اس سے ایک تحریر بھی اس مضمون کی حاصل کر لی گئی کہ اس کے خاندان کے وہ افراد جو وراثتاً تخت و تاج کے مستحق ہوتے، آئندہ ہمیشہ کے لیے کریمیا کی فرمانروائی سے معزول کر دیے گئے۔ مکر و فریب اور ظلم کی اس حیرت انگیز کارروائی کے لیے روس نے جو سند جواز پیش کی وہ بڑی عجیب تھی، یعنی کریمیا اور کیوبان کو سلطنت روس میں شامل کر لینے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قوم تاتار کو طائف الملوک کی اور خانہ جنگی کے مصائب سے نجات دلائی جائے اور روس کے سایہ عاطفت میں پرامن زندگی کی نعمتوں سے بہرہ اندوز کیا جائے۔
مغربی یورپ میں کیتھرائن کی اس الطاف خسروانہ پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے، لیکن خود تاتاریوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور ایک جماعت ملک کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنرل پوٹکن جو شہزادہ پوٹمکن کا عزیز تھا، اس نے فوراً ہی ان کے خلاف فوجیں روانہ کیں، اور یوں اس قتل و عام میں تقریباً 30,000 تتاری، جن میں بوڑھے، بچے، عورتیں بھی شامل تھیں، سب تہہ کر دیے گئے۔ خود خان کی آنکھوں کے سامنے کئی ہزار شریف تتاری سنگسار اور قتل کر دیے گئے۔ روسیوں نے بدقسمت شاہین گرائے کو ایک زمانے تک ٹال مٹول میں رکھا۔ آخر بیچارے کو اپنی سلطنت سے جس کی اس نے تحقیر کی تھی، اس سے اسے دستبردار ہونا پڑا۔ بعد ازاں روسیوں نے اس کو کالوگا میں قید کیا، اس کو سخت تکلیفیں دیں اور اس کے ساتھ نہایت وحشیانہ برتاؤ کیا، اور بالآخر اس کو ترکوں کے انتقام کے لیے سرحدی علاقے پر چھوڑ دیا گیا۔ ترکوں نے اس کو پکڑا اور روڈس روانہ کیا، جہاں فرانسیسی کونسل کی مزاحمت کے باوجود اسے قتل کر دیا گیا۔ روسیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے ہزاروں وطن چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں 75,000 ارمینی عیسائی بھی تھے، جن میں سے 7,000 کے علاوہ باقی سب فاقہ کشی اور سردی کی شدت سے راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ کریمیا کے مذکورہ بالا واقعات کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو وہاں سخت بے چینی پیدا ہوئی، لیکن اس وقت دولت عثمانیہ کی فوجی قوت ایسی نہ تھی کہ روس کے خلاف فوراً اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ فرانس کو بھی کیتھرائن کی اس کارروائی سے نہایت تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے روس کے مقابلے میں، جس کی قوت اب خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی تھی، مغربی حکومتوں کا اتحاد قائم کرنا چاہا، لیکن فرانس کی مسلسل کوششوں سے کسی بھی یورپی ملک نے سلطنت عثمانیہ کی روس کے خلاف کوئی مدد نہ کی۔ یوں فرانس تنہا دولت عثمانیہ کی حمایت میں روس سے جنگ کرنے پر تیار نہ تھا۔ چنانچہ جب اس نے آخری طور پر سلطنت عثمانیہ کو یہ اطلاع دی کہ مغربی حکومتوں سے مدد ملنا ممکن نہیں، تو مجبور ہو کر 8 جنوری 1784 عیسوی کو روس سے ایک صلح نامہ کر لینے پر دولت عثمانیہ راضی ہو گئی، جس کی روح سے کریمیا اور کیوبان پر کیتھرائن کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن ناظرین، کیتھرائن کا سب سے بڑا مقصد یعنی قسطنطنیہ کی فتح ابھی تک حاصل نہ ہوا تھا، اور اس کی ساری توجہ اب اس کے لیے وقف ہو رہی تھی۔ اس نے آسٹریا کے ساتھ باہمی امداد کا ایک جدید معاہدہ کیا، اور 1787 عیسوی کے اوائل میں شہنشاہ جوزف کے ہمراہ کریمیا کے سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ دوران سفر میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم پر اعلانیہ گفتگو ہوتی رہی۔ کیتھرائن حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ حملے کا الزام ترکوں کے سر رہے۔ اس غرض سے اس نے اپنے جاسوسوں کو خفیہ طور پر مالدیویا، ولاچیا، یونان اور سلطنت عثمانیہ کے دیگر حصوں میں پہلے سے ہی بھیج دیا تھا، تاکہ عیسائی رایا کو بغاوت کے لیے آمادہ کر سکیں۔ روسی کونسل بھی جو صلح نامہ کینارجی کے مطابق سلطنت کے مختلف حصوں میں مقرر کر دیے گئے تھے، عوام کو بھڑکا رہے تھے۔ امیر ولاچیا نے اعلانیہ خودسری کر کے یعنی بغاوت کر کے روس کے دامن میں پناہ لے لی تھی۔ ترکوں نے حکومت روس سے مطالبہ کیا کہ امیر ولاچیا کو پناہ نہ دی جائے اور ان کونسلوں کو معزول کر دیا جائے جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف عوام کو ابھار رہے ہیں، لیکن کیتھرائن نے اسے نامنظور کر دیا اور اس کے جواب میں بسرابیا کے صوبہ، اوکراکوف اور اکرمان کے شہروں کا مطالبہ کیا، اس بنا پر کہ یہ علاقے پہلے خانے کریمیا کے زیر نگین رہ چکے تھے، جس کی مملکت اب روس میں شامل ہو گئی تھی۔ یہ مطالبہ سن کر ترکوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس توہین آمیز برتاؤ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کے ذریعے سے کیتھرائن انہیں جنگ کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر سلطان نے 15 اگست 1787 عیسوی کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اعلان جنگ کے بعد سلطان نے غازی حسن پاشا کو فوراً مصر سے واپس بلا لیا، جہاں وہ مملوکوں کی بغاوت ختم کرنے میں مشغول تھا، اور اسے بحر اسود اور ملحق علاقے کی بری اور بحری فوجوں کی کمان دے کر اوکزاکوف روانہ کیا، تاکہ وہاں سے کلبرن پر حملہ آور ہو، جو دریائے نیستر کے دہانے پر اوکزاکوف کے بالمقابل دوسرے ساحل پر واقع تھا۔ کلبرن میں روسی فوج کے سپاہ سالار سوارو تھا، جو اپنے وقت کا مشہور جرنل تھا۔ اس نے عثمانی فوج کے نصف حصے کو بغیر کسی مزاحمت کے دریا عبور کرنے دیا اور پھر اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی روسی اور عثمانی بیڑوں میں بھی جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے بقیہ ترک دستے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے کلبرن نہ پہنچ سکے۔
اور 6-7 ہزار سپاہی جو کلبرن کے ساحل پر اتر چکے تھے سواروں کے اچانک اور شدید حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور قریب قریب سب لڑتے ہوئے مارے گئے۔ بحری جنگ میں بھی ترکوں کو شکست ہوئی اور حسن پاشا کے جہازوں کا بیشتر حصہ برباد ہو گیا۔ اس کے بعد 1787 عیسوی کی بقیہ مدت میں پھر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ موسم سرما کے مہینے فریقین نے آئندہ جنگ کی تیاریوں میں صرف کیے۔ 1788 عیسوی کے شروع میں سویڈن اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے کیتھرائن کو روسی فوجوں اور جہازوں کا بیشتر حصہ بحر بالٹک اور اس کے ساحلی علاقوں کی طرف روانہ کر دینا پڑا۔ ابھی تک آسٹریا نے دولت عثمانی کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، حالانکہ روس اور آسٹریا میں معاہدہ اتحاد ہو چکا تھا اور اس کی روح سے آسٹریا کو شروع ہی سے روس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت جوزف صوبہ نیدرلینڈ کی بغاوت ختم کرنے میں مشغول تھا، چنانچہ اس نے اس بغاوت کے دوران دولت عثمانی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، برخلاف اس کے اس نے اپنے سفیر کے ذریعے سے دولت عثمانیہ میں یہ پیغام بھیجا کہ وہ روس اور دولت عثمانیہ میں صلح کرا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمدردی اور دوستی کی یہ نمائش اسی وقت تک قائم رہی جب تک اسے اپنی سلطنت کی اندرونی مشکلات کی طرف سے نجات نہ حاصل ہوئی۔ جوں ہی نیدرلینڈ کی بغاوت ختم ہوئی اس نے دولت عثمانی کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اعلان جنگ سے قبل ہی جبکہ وہ بظاہر روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے دولت عثمانیہ کو اس فریب میں مبتلا رکھ کر بلغراد پر قبضہ کر لینا چاہا۔ چنانچہ 2 دسمبر 1787 عیسوی کی شب میں آسٹرین فوج کے ایک دستے نے بلغراد پر اچانک حملہ کر دیا۔ چونکہ بقیہ دستے وقت پر پہنچ نہ سکے تھے اس لیے یہ حملہ ناکام رہا اور قریب تھا کہ پورا دستہ ترکوں کے ہاتھ قتل ہو جاتا۔ آسٹرین کمانڈر نے بلغراد کے سر عسکر سے معافی مانگ کر اپنے سپاہیوں کی جان بچائی۔ سر عسکر نے ان حملہ آوروں کو صحیح سالم واپس چلے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ دولت عثمانیہ نے حکومت آسٹریا کے اس شرمناک طرز عمل کی شکایت جوزف سے کی اور اسے وہ زمانہ یاد دلایا کہ جب شہنشاہ چارلس ششم کی وفات پر یورپ کی مسیحی سلطنتیں جنگ جانشینی کو برپا کر کے آسٹریا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی تھیں اور میریا تھریسا کو اس کے حق سے محروم کر دینے پر تلی ہوئی تھیں، لیکن دولت عثمانیہ نے آسٹریا کے مصائب سے فائدہ اٹھانا گوارا نہ کیا، حالانکہ اسے چارلس کے فریب کا بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع مل رہا تھا، بلکہ اس کے برخلاف وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنے معاہدے کی پابند رہی اور آسٹریا کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ لیکن جیسا کہ انگریز مورخ کریسی لکھتا ہے کہ حکومت آسٹریا پر حس و حوث کا اتنا غلبہ تھا کہ احسان مندی، ایمانداری اور وقار و عزت کے شریفانہ جذبات اس کو ذرا بھی متاثر نہ کر سکے۔ چنانچہ 10 فروری 1788 عیسوی کو جوزف نے دولت عثمانی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جوزف کو نہ صرف بوسنیا اور سرویا بلکہ مالدیویا اور ولاچیا کی فتح کا حوصلہ بھی تھا۔ چنانچہ اس مہم کے لیے اس نے 2 لاکھ فوج اور 2000 توپیں فراہم کی۔ طے یہ پایا کہ ایک روسی فوج مالدیویا میں داخل ہو کر آسٹریا کی فوج کے ساتھ آگے بڑھے گی، لیکن چونکہ اسی زمانے میں سویڈن اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی اس لیے کیتھرائن آسٹریا کی مدد کے لیے 10,000 سے زائد فوج روانہ نہ کر سکی۔ روس کی خاص فوج شہزادے پوٹمکن کی سپہ سالاری میں دریائے بوگ کے قریب موجود تھی، لیکن اگست 1788 عیسوی تک روسی فوجیں صرف تیاریوں میں مصروف رہیں اور کسی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ دولت عثمانیہ نے یہ دیکھ کر کہ روس کی طرف سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے ایک زبردست فوج آسٹریا کے مقابلے میں روانہ کی، جس نے دریائے ڈینیوب کو عبور کر کے مانڈیا کے مقام پر آسٹرین فوج کو شکست دی۔ جوزف اس شکست خوردہ فوج کی مدد اور ہنگری کی حفاظت کے لیے 80,000 سپاہیوں کے ساتھ فوراً روانہ ہوا اور سلاطنیہ میں خیمے نصب کر دیے، جہاں سے قریب ہی صدر اعظم کا لشکر موجود تھا۔ لیکن عین آخر وقت میں جبکہ عثمانی لشکر پر حملے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، جوزف کو اپنی کامیابی میں شبہ پیدا ہوا اور اس کی ہمت چھوٹ گئی۔ وہ ایسا گھبرایا کہ اس نے فوراً ہی کوچ کا فیصلہ کر لیا۔ اس خطرے کے پیش نظر کے مبادا ترکوں کو کہیں خبر نہ ہو جائے اور وہ اچانک حملہ نہ کر دیں، اس نے واپسی نہایت خفیہ طور پر آدھی رات کو شروع کی۔ آسٹرین فوج میں سخت اضطراب برپا تھا اور وہ تیزی کے ساتھ تمسواڑ کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اتنے میں کسی طرف سے یہ خبر اڑ گئی کہ ترک پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں
اور وہ بہت جلد عیسائی لشکر کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ ساری فوج میں انتہا درجے کی بدخواسی پھیل گئی۔ ہنگری کے توپ خانے پیچھے تھے اور پوری رفتار کے ساتھ بھگائے ہوئے لائے جا رہے تھے۔ پیدل سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ ترک سر پر آ گئے۔ انہوں نے فوراً چھوٹے چھوٹے دستے قائم کر کے ہر طرف بے تحاشا گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ دستے خود ایک دوسرے ہی پر گولیاں چلا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے 10,000 عیسائی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ترکوں نے پہنچ کر اصل حملہ شروع کیا۔ آسٹرین فوج پہلے ہی سے ہمت ہار چکی تھی، لہٰذا وہ ترکوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بھاگ نکلے۔ ان کے توپ خانوں اور لاؤ لشکر کا بڑا حصہ ترکوں کے ہاتھ آیا۔ جوزف کا شوق سپہ سالاری پورا ہو گیا اور اس نے پھر کسی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کی جرأت نہیں کی۔ یہ واقعہ ستمبر کا تھا اور نومبر میں آسٹریا اور سلطنت عثمانی کے درمیان 3 مہینے کے لیے عارضی صلح ہو گئی۔ اس 1 سال کی مہم میں آسٹریا کے 30,000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور 40,000 وبائی بیماری سے ہلاک ہو گئے۔ اگست 1788 عیسوی میں پوٹمکن نے اوکزاکوف کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، لیکن دسمبر تک یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر میں عاجز آ کر اس نے جنرل سوارو کو مدد کے لیے بلایا۔ سوارو کے پہنچنے سے محاصرے کی شدت مزید بڑھ گئی۔ ترکوں نے زبردست حملہ کیا اور 16 دسمبر کو 4,000 روسی ترکوں کی بندوقوں کی باڑ سے ڈھیر ہو گئے، لیکن سوارو تازہ دست سے پے در پے آگے بھیجتا جا رہا تھا۔ آخر میں روسیوں کی کثرت تعداد غالب آئی اور وہ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچنے کے بعد بھی ترکوں نے حیرت انگیز جانبازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، مگر روسی فوجوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو وہ زیادہ دیر تک نہ روک سکے۔ روسیوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قتل عام شروع کر دیا اور 3 روز تک ناقابل ذکر درندگی کے ساتھ یہ خونی کھیل کھیلتے رہے۔ بوڑھے، بچے اور عورتیں سب کے سب نہایت سفاکی سے تہہ تیگ کر دیے گئے۔ 40,000 کی آبادی میں سے صرف چند 100 جانیں، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں، روسیوں کی خونخوار تلواروں سے سلامت بچ سکیں۔ یہ قلیل تعداد بھی بعض روسی افسروں کی ذاتی کوششوں سے بچ سکی۔ اوکزاکوف کے محاصرے میں ایٹن شہزادہ پوٹمکن کے ساتھ تھا۔ ترکوں کی شجاعت اور سرفروشی کے مناظر تو اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، مگر اس موقع پر ان کے صبر و استقلال کا مشاہدہ کر کے حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ ترک عورتیں اور بچے جو تعداد میں 400 تھے، اوکزاکوف کی فتح کے بعد جب شہر سے نکال کر روسی فوج کے پڑاؤ میں لائے گئے تو پہلی رات کو سب ایک خیمے میں ٹھہرا دیے گئے۔ موجودہ حالات میں ان کے قیام کے لیے اس سے بہتر کوئی انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گو اس رات کو سخت برف باری ہو رہی تھی اور ان غریبوں کو سردی کی شدت اور کپڑے کے نہ ہونے کی وجہ سے بے حد تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ ان میں بیشتر زخموں کی شدت میں مبتلا تھے۔ چونکہ میں ترکی زبان بولتا تھا، اس لیے مجھے ان کی حفاظت اور نگرانی کی خدمت سپرد کی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب پر کامل سکوت طاری ہے۔ کوئی عورت نہ روتی ہے نہ آہو بکا کرتی ہے، حالانکہ ان میں سے شاید ہر ایک کا باپ یا بچہ یا شوہر قتل ہو چکا تھا۔ یہ عورتیں سکون اور استقلال کے لہجے میں بات کرتیں اور جو سوالات میں ان سے کرتا ان کے جواب بغیر کسی اضطراب کے دیتی رہیں۔ میں حیرت میں تھا اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی یہ حالت بے حسی کا نتیجہ ہے یا اس بات کا کہ انہوں نے قسمت کے بڑے بڑے نشیب و فراز دیکھے، اور یا پھر ان سب کا سبب تسلیم و رضا کی وہ تعلیم ہے جو ان کا مذہب انہیں دیتا ہے۔ اور آج بھی میں اس کا سبب معلوم کرنے سے ویسا ہی قاصر ہوں۔ ان میں سے ایک عورت خاموش لیکن غیر معمولی طور پر غمگین انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے کچھ تسلی دوں، چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تو ہمت سے کام کیوں نہیں لیتی اور مصیبت کو ایک مسلمان کی طرح برداشت نہیں کرتی جیسے کہ تیری ساتھی عورتیں برداشت کر رہی ہیں؟ تو اس نے میرا جواب ان مؤثر الفاظ میں دیا: میں نے اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب میرا ایک ہی بچہ رہ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے سکون کے ساتھ جواب دیا کہ یہ، اور ایک بچے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے پہلو میں پڑا ہوا تھا اور جس نے اسی وقت دم توڑا تھا۔ میں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے بے اختیار رو پڑے، لیکن وہ ذرا بھی نہ روئی۔ اس رات کو میں ان مصیبت زدہ عورتوں اور بچوں کو جو زخموں اور سردی کی تکلیف سے مر رہے تھے اپنے گرم زمین دوز کمرے میں لے گیا
اور جتنے آدمیوں کی اس میں گنجائش تھی اتنوں کو وہاں ٹھہرایا، اور وہ لوگ 12 روز میرے ساتھ رہے۔ لیکن اس پوری مدت میں ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ کوئی شکوہ کیا اور نہ اپنے شدید اندرونی صدمے کو ظاہر ہونے دیا، بلکہ ہر عورت خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان اپنی سرگزشت مجھ سے اس طرح بیان کرتی تھی جیسے وہ کسی غیر متعلق آدمی کا قصہ کہہ رہی ہو، بغیر فریاد، بغیر ٹھنڈی سانسوں اور بغیر آنسوؤں کے۔ دوسرے سال مارچ 1799 عیسوی میں صدر اعظم یوسف پاشا تازہ فوجوں کے ساتھ آسٹریا کی مہم پر روانہ ہوا۔ انہوں نے فوج کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ دیا تاکہ ولاچیا اور مالدیویا میں روس کی نقل و حرکت کی نگرانی ہوتی رہے، اور خود 90,000 سپاہیوں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کو عبور کر کے ٹرانسلوینیا میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے ان کا ارادہ خود آسٹریا پر حملہ کرنے کا تھا۔ لیکن 7 اپریل 1799 عیسوی کو سلطان عبدالحمید کا انتقال ہو گیا اور سلیم ثانی نئے عثمانی سلطان بنے۔ ان کی تخت نشینی کے ساتھ ہی صدارت کے عہدے پر نئے شخص کو مقرر کیا گیا۔ نیا صدر اعظم ودین کا سابق والی تھا۔ فوجی لیاقت کے اعتبار سے وہ صدر اعظم کے عہدے کا بالکل بھی مستحق نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف پاشا کی مہم ختم کر دی گئی اور عثمانی فوجیں ٹرانسلوینیا سے واپس بلا لی گئیں۔